بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی کو اتنی تکلیف نہ دو کہ اس کی آہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو حسن اخلاق میں ہی بڑھ جاؤ۔ عزت بہت قیمتی چیز ہے۔ کسی اختلافی بحث کے دوران آپ کی عزت پہ انگلی اٹھانے والا بعد میں سونے کا بھی بن کر آ جائے تو اسے فری میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ انسان کی فطرت اس کے کاموں سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یا اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم ہمیں وہی راستے سجھانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہوں۔ یا اللہ ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ خوش قسمت ہوتی ہیں وہ بہنیں جن کے بھائی ان کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ اللہ ان کے بھائیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ خود کو تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھالو کہ لوگ تمہیں سمجھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ رمضان سے قبل گھر کے ساتھ ساتھ دل کو بھی صاف کر لیجئے تاکہ رمضان کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ لفظ، احساسات، جذبات، سوچ یہ خوبصورت مگر کتابی باتیں ہیں۔ باہر کی دنیا انسان کو اس کی ظاہری شخصیت سے ناپتی ہے۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے، یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، رشتے نبھائے جاتے ہیں، بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اپنی بالغ بیٹیوں کو اپنے بھانجے بھتیجوں سے اتنا ہی دور رکھیں جتنا محلے کے لڑکوں سے رکھتے ہیں۔ بہت نازک وقت چل رہا ہے، معذرت کے ساتھ۔ کبھی کسی کے لیے برا مت چاہو ورنہ اللہ تمہارے ساتھ برا کر دے گا۔ شکاری بنو یا پھر شکار ہو جاؤ، مگر کبھی بھی وہ کتا نہ بنو جو شکار کو شکاری تک پہنچاتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اس کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہے۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو کیونکہ جانا تو تمہیں زمین کے اندر ہی ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے
اللہ پاک کے فضل و کرم سے کھل جاتے ہیں۔ ظاہر پر نہ جا، کیونکہ آگ دیکھنے میں سرخ نظر آتی ہے لیکن اس کا جلایا ہوا سیاہ ہوتا ہے۔ اساتذہ فرحت ہاشمی فرماتی ہیں، گناہوں کی کثرت نسیان کا باعث بنتی ہے۔ نسیان مطلب بھول جانا، یاد کیا ہوا قرآن بھول جانا، اللہ کے احکامات بھول جانا، نیکی کے کام کرنا بھول جانا۔ کسی کو دھوکہ مت دو، ہو سکتا ہے کہ کل کو تمہیں بھی کوئی دھوکہ دے جائے۔ لوگ میری پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں اور میرے چہرے پہ مسکراتے ہیں، لیکن میں انہیں معاف کرتی ہوں، کیونکہ منافقت ایک بیماری ہے اور مریض کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ اگر آپ خوشی میں قرآن پڑھیں گے تو خوشی بڑھ جائے گی، غم میں پڑھیں گے تو غم چھٹ جائے گا۔ قرآن کے جلال و جمال پر، وعدوں اور وعیدوں پر غور کرنے سے خوف الہی میں اضافہ ہوتا ہے، امید رحمت پختہ ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت مضبوط تر ہو جاتی ہے۔ قرآن ہے تو آپ بغیر چوکیدار کے محفوظ ہیں، بغیر مال کے غنی، ہر متکبر کے سامنے ڈٹ جانے والے اور ہر متواضع کے لیے نرم خو۔ اہل قرآن ہی تو اللہ والے ہیں۔ بشارت ہے ان اللہ والوں کو، پس اپنے دلوں کو قرآن کی جانب حرکت دو۔ ایک ماں کا رتبہ مل جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ تاریخ رقم تب ہوتی ہے جب کسی عورت نے اپنے فرائض کو سمجھا۔ ایک بہترین عورت اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتی، کیونکہ اسے علم و شعور ہوتا ہے کہ اس کے بچے امت مسلمہ کا سرمایہ ہیں، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ماں کے درجے کے لیے منتخب فرمایا۔ خودآرا فیشن، رواج و رسموں کے پیچھے لگ کر اپنے فرائض کو مت بھولیں، کیونکہ اس ذمہ داری کی جواب دہ ہیں میں اور آپ۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ جب لوگ شرعی پردہ کرنے پر آپ کو کہیں کہ آج کل کے مرد ایسی عورت کو پسند نہیں کرتے، تو ہمت چھوڑنے کی بجائے ان کو محبت سے جواب دیں کہ الحمدللہ ہمیں بھی ایسے مرد نہیں پسند، ہمیں بھی ایسے لوگ ایک آنکھ نہیں باتے جو شرعی پردہ کو تنگ نظری سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے کبھی بھی اللہ کی آیات کو نہ چھوڑیں۔ میرا گھر میرے لوگ، تھکنے لگتا ہوں تو آواز سی آتی ہے کوئی، اور دو چار قدم میری طرف میرے لیے۔ روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔